السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفارمیشن۔ ہم آپ کو اسلامک معلومات سے آگاہ کریں گے، تو لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہر ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ ہر اسلامک انفارمیشن سے باخبر رہیں، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو ہم ابتدا کریں گے حدیث سے، وہ حدیث جسے احادیث کی ہر کتاب میں پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے ذکر کرنے کی وجوہات ہیں کچھ خاص، وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ بہرحال وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ تو اس کی وجوہات جو ہے، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو عموماً باب کی مناسبت کے بغیر درج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس حدیث کی طرف پڑھنے والوں کی توجہات مبذول کرانے کی عارض سے مناسبت کے بغیر ابتدا میں درج کیا جاتا ہے، یعنی پڑھنے والوں کی ان احادیث کی طرف توجہ ہو، اس کے لیے اسے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی نیت صاف ہو، جس چیز کی طرف نیت ہو اسی چیز کی طرف انسان پہنچتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ دنیا والے ہیں کہ وہ لوگوں کی توجہات کسی کام اور پیشے کی طرف مبذول کرانے کے لیے ایک چیز کی عجیب و غریب شکل بنا کر پیش کرتے ہیں، تو لوگ اس کو غور کرتے ہیں اس میں اور اسے لے لیتے ہیں، یعنی خریدنے کی جو چیز ہوتی ہے، فروخت و خرید کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ چیزیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کرا دیتے ہیں، اور اس توجہ کو مبذول کرانے کے لیے نا اس چیز کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں۔ تو اس طرح اس کا مقصد بھی یہی ہے، علماء کی توجہ کو اس کی طرف مبذول کرانا اس کا مقصد ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین، سلف و خلف محدثین نے اس کو بے ربط و بے جوڑ ابتدا میں ذکر کیا ہے تاکہ ہر پڑھنے والے کی پہلی نگاہ اصلاح اعمال کی درستگی اور نیت اور اقوال پر ہو، اور آگے کا سفر صحت نیت اور افعال و اعمال سے کیا جائے۔ تو اس حدیث کی شان بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کی شان یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدی بہذا الحدیث، یعنی جو شخص کسی کتاب کی تصنیف کا ارادہ رکھتا ہے تو اس پر یہ بات لازم ہے کہ اس حدیث سے ابتدا کریں۔ اور علامہ قتابی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ اور متقدمین ہر اچھے کام اور دینی امور میں ابتدا میں رکھنے کو اسے پسند کرتے تھے۔ امام شافعی نے اس کو تصنیف العلم کا درجہ قرار دیا ہے، اس کو نصف العلم کا درجہ دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو ربع العلم فرمایا ہے، امام حنبل وغیرہ نے اس کو ثلث العلم فرمایا ہے۔ شان ورود حدیث، تو اس حدیث کی شان ورود یہ ہے کہ سنن سعید المنظور اور معجم کبیر نے طبرانی نے اس حدیث کے شان ورود میں واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے شرط لگائی کہ ہجرت کرو گی تو میں تم سے نکاح کروں گی۔ یہ ام قیس تھی جو اس نام سے مشہور تھی، اس کا نام اصل نام جو ہے وہ قیرہ تھا۔ اس نے جب ہجرت کرنے لگا نا، جب یہ شخص ہجرت کرنے لگا تو لوگ اس کو مہاجر ام قیس کہنے لگے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابی کی شان کی حفاظت فرمائی اور آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا نام کیا تھا اور کون تھے، سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ اصولی اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے ام زریس کو پیغام نکاح بھیجا تو اس نے شرط لگائی کہ اسلام قبول کرو گے تو نکاح ہو جائے گا، تو چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نکاح ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ام سلیم والی واقعے میں ابو طلحہ کا جو اس کا ذکر تھا تو اس کا نکاح تو قبول ہوا، جبکہ ہجرت والے قصے میں سارا ثواب جو ہے وہ سارا ثواب ضائع ہوا، حالانکہ دونوں جگہ نکاح کی عارض کار فرما تھی۔ تو جواب یہ پیش کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت اور اسلام میں ابتدا اور غیر ابتدا کا فرض ہے۔ ہجرت ایک آئینی عمل ہے، یعنی ایک حد پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔
اس میں اقتدار ہے اور اسلام ایک فعل ممتد ہے، کسی جگہ پر جا کے اس کی حد ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب ایک شخص اپنی غرض کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ آخری مرحلے میں اپنا مطلوب پاتا ہے، پھر ہجرت ختم ہوتی ہے تو آخر تک اس میں خود غرضی شامل رہتی ہے اور آگے ہجرت نہیں ہوگی، اس لیے ہجرت کا ثواب ضائع ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک اور ممتد ہے کہ اگر ایک امر ممتد ہے کہ اگر آج نیت خراب کی اسلام نہیں لائی اور کل نیت خراب ہو تو اس کی وجہ سے ابو طلحہ نے اسلام کو ضائع نہیں کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابو طلحہ نے یہ سوچا کہ کیا پتا کل میرا نیت ہی خراب ہو، اسلام نہیں لایا، تو چلو جو کام کل کرنا ہے وہ آج ہی کر لیں، تو انہوں نے اسلام لایا۔ یعنی ان کا ارادہ اسلام لانے کا پہلے سے تھا، اور نیت جو ہے یہ توجہ کے معنی میں ہے۔ اسلام میں نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ، دل کی توجہ کی فعل کی طرف متوجہ کرنا، یعنی دل کی توجہ کسی کام کی طرف